خالق کائنات کی تخلیق کے کرشموں میں سے وقت یا زمانہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ کب سے ہے کسی کو معلوم نہیں سوائے خالق کائنات کے۔ تخلیق کائنات سے پہلے بھی ایسے ہی تھا، اور جب کائنات اختتام پذیر ہو جائے گی وقت کا سلسلہ ایسے ہی رہے گا۔ وقت ایسے تسلسل کا نام ہے جس کے گھوڑے کو لگام نہیں دی جا سکتی، جس کا پہیہ کبھی نہیں رکتا۔ ہاں البتہ اس کا خالق چاہے تو روک سکتا ہے۔ اس کی بھی مثالیں موجود ہیں۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، جبکہ سب وقت کے منتظر ہوتے ہیں۔ وقت کو بحر بے کراں بھی کہا جاتا ہے۔ سب کچھ اس کے اندر ہی واقع ہوتا ہے۔ عہد رفتہ یعنی ماضی جو ان گنت صدیوں پر محیط ہے، جس میں لاتعداد قوموں کی داستانیں رقم ہوئیں، سب کی سب وقت کے اندر رقم ہوئیں، اور تاریخ نے ان کو محفوظ کر لیا۔ وقت کے بحر بے کراں میں ہر مخلوق کا دورانیہ متعین ہے جو آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ جب اور جس کا عرصہ حیات پورا ہو جاتا ہے، انجام سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ دعوت فکر ہے انسان کے لیے کہ وہ بہت محتاط رہے اور زندگی ایسے گزارے کہ انجام کار اس سے کوئی شرمندگی اور پچھتاوا نہ ہو، اس لیے کہ مخلوقات کا دورانیہ محدود ہے اور ہر کسی کو اپنے انجام سے ہمکنار ہونا ہے۔ کہتے ہیں کہ دل کے دریا کو کسی روز اتر جانا ہے، اتنا بے سمت نہ چل، لوٹ کے گھر جانا ہے۔ زمانہ اس قدر اہم ہے کہ خالق کائنات نے اس کی قسم اٹھائی، والعصر، زمانے کی قسم، اور پھر فرمایا کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور دعوی ایمان کے ثبوت میں اچھے کام کرتے رہے، انسان نقصان میں ہے۔ گویا انکار اور انحراف کی صورت میں انسان ایسے نقصان سے دوچار ہوگا جو ناقابل تلافی ہوگا اور جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ انسان ایسا بھی واقع ہوا ہے کہ جب اس سے کوئی ناکامی اور نقصان لاحق ہو تو فوراً شکوہ و شکایت پر اتر آتا ہے اور اپنی ناکامی کی ذمہ داری زمانے پر ڈال دیتا ہے اور وقت کو کوسنے لگتا ہے، حالانکہ اپنی ناکامی، کمزوری اور خرابی کا ذمہ دار انسان خود ہوتا ہے۔ اس کا عرصہ حیات تو غنیمت ہے کہ اس دوران وہ اپنے حوالے سے غور و فکر کرے اور کوشش کرے کہ اس کی ناکامی اور خرابی کامیابی اور بہتری میں بدل جائے۔ اس کا انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ جیسی چاہے کوشش کرے۔ اللہ کا واضح اصول ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی۔ چنانچہ زمانے کا شکوہ کرنے کی بجائے ضروری ہے کہ انسان مثبت سوچے اور حق و باطل میں تمیز کرتے ہوئے حقیقت پسندی اور تعمیری رویہ اختیار کرے، اس پیغام ہدایت کو اختیار کرے جس میں سراسر انسان کو فوز و فلاح کی ضمانت دی گئی ہے، ایسی فلاح جسے اللہ تعالیٰ نے فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ قرار دیا ہے، اور اس نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی زمانے کو الزام دے اور اسے برا بھلا کہے۔ لا تسبوا الدہر، یعنی زمانے کو برا بھلا مت کہو۔ انسان کے پاس وقت ہے کہ عہد رفتہ سے سبق سیکھے، اس لیے کہ اس میں بہت کچھ سامان سبق ہے جس کی روشنی میں وہ اپنے لیے بہتری کا سامان کر سکے۔ چنانچہ اس حوالے سے انسان کو دعوت فکر دی گئی ہے۔ فرمایا گیا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ مثالیں اور واقعات ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ سوچیں، سمجھیں اور غور کریں۔ وقت بدلتا رہتا ہے، ہمیشہ یکساں نہیں رہتا، کبھی کسی کے لیے کیسا اور کسی کے لیے کیسا ثابت ہوتا ہے، مگر لوگوں کے کردار و عمل کے مطابق۔ اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ ہم دنوں کو، وقت کو لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں، یعنی یہ گردشی ایام ہے۔ اس میں لوگوں پر مختلف طرح کا وقت آتا رہتا ہے جس میں سمجھنے والوں کے لیے سبق ہوتا ہے۔ وہ لوگ بڑے ہی خوش قسمت ہوتے ہیں جو سبق سیکھیں۔ حدیث نبوی میں ہے السعید من وعظ بغیرہ، سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے سبق حاصل کرے۔ اس کے برعکس جو ایسا نہیں کرتا وہ برے انجام سے ہمکنار ہوتا ہے۔ فرمایا گیا لوگو، تمہاری نافرمانی کا وبال تمہارے ہی اوپر پڑنے والا ہے۔ تم لوگ دنیا کی زندگی کے مزے اڑا لو، پھر تو تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے
تب ہم تمہیں بتائیں گے جو کچھ تم کرتے رہے۔ دعوت فکر ہے کہ انسان اپنے انجام کو ہمیشہ پیش نظر رکھے اور اس کے اندر یہ یقینی احساس بیدار ہو جائے کہ وقت انتہائی گراں قدر ہے، اس کی قدر لازم ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو زندگی کا دھارا بدل جائے، زندگی کا سلیقہ آ جائے اور انسان ان آداب زندگی کو ملحوظ خاطر رکھے جن پر اللہ کا دین روشنی ڈالتا ہے۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.